السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو جماعتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور فرشتادوں کے ذریعے قائم فرماتا ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، بلکہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے ان کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق انعامات کے وارث ٹھہرتے ہیں. یہ بھی ہمیں مذہب کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جماعتی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی جماعت کو جو کامیابیاں ملتی ہیں، ان کے ملنے سے پہلے قربانیوں اور تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. جیسا کہ میں نے پرسوں کے خطبہ میں بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے گروہ نے جو توحید پر قائم تھا، قرآن کریم کے مطابق 300 سال سے زائد عرصہ تک قربانیاں دیں اور ظلم سہے، لیکن اپنے ایمانوں کی حفاظت کرتے رہے. اسی طرح باقی انبیاء کی تاریخ دیکھ لیں، ہر ایک کی جماعت اور وہ خود ظلم و تعدی اور مخالفت کے دور سے گزرتے رہے. جماعتی اور قومی زندگی میں بعض مرتبہ لمبے عرصے کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، لیکن یہ قربانیاں قومی مفاد کی وجہ سے کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں رکھتی. دین پر قائم رہنے والے اور قربانیوں کے لیے تیار رہنے والے اور قربانیاں کرتے چلے جانے اور وفا کا تعلق رکھنے والوں کے مقدر میں آخر میں ان قربانیوں کے نتیجے میں کامیابیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان کامیابیوں کی خاطر اپنی قربانیوں کو معمولی سمجھتے ہیں. ایک نسل نہیں تو اگلی نسل یہ کامیابیاں دیکھتی ہے. اس لیے ایمان کی مضبوطی کا تقاضا یہی ہے کہ حالات جو الہی جماعتوں پر گزرتے ہیں یا جن سے آج جماعت احمدیہ گزر رہی ہے، خاص طور پر پاکستان میں، ان سے پریشان نہیں ہونا،
کہ بہت سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے ایسے ہیں جن کے عزیز، جن کے رشتہ دار، جن کے پیارے پاکستان میں ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی ہوتی. الہی جماعتوں پر قائم رہنے والے اور ان کو ماننے والے ہمیشہ وفا کے ساتھ دین پر قائم رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے ہیں جس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور خاص بندے مبعوث ہوتے ہیں. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم نے آپ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، کس طرح ہم نے وفا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان باتوں کی بجاوری کرنی ہے جن کی توقع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے، نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنے کی وجہ سے اور رضا کو حاصل کرنے کی وجہ سے ایک مقام ملا تھا ان کو. بس اگر وفاؤں کے معیار قائم کرنے ہیں اور وہ مقام حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے کرتے رہے تو یہ قربانیاں بھی ہوں گی اور پھر اپنے نفس کو بھی بھول جانا پڑے گا. سب سے پہلے ایک احمدی کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ دین اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہے. جب وفا کرنے والے جمع ہو جائیں، ایک مسمم ارادہ کر لیں، ایک اکائی بن جائیں تو وہ بڑے بڑے جابروں کے سامنے ایک چٹان کی طرح قائم ہو جاتے ہیں. بلکہ تاریخ میں تو ہمیں بچوں کے بھی نمونے نظر آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں کی. ابو جہل کو مارنے والے 2 بچے ہی تھے جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اس پر حملہ آور ہوئے. آج کل کی جہادی تنظیمیں بھی بچوں کو ورغلا کر ان کو برین واش کر کے ان کو استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ بچے جنہوں نے قرون اولیٰ میں قربانیاں دیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کا حکم مانتے ہوئے، وہ جاہلوں کی جاہلانہ باتوں پر توجہ دیتے ہوئے یا بچپن سے ایک لمبا عرصہ اپنے دماغوں کو برین واش کروانے کے بعد قربانیاں نہیں دیتے، جس طرح آج کل جہادی تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں. کہنے والے تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ بچے بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن جو قربانی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہے، جو قربانی ایسے لوگوں کی ٹریننگ کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے کے خلاف لڑنے والے ہیں، وہ قربانیاں
وہ معیار حاصل نہیں کر سکتی جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعتوں کے قربانی کرنے والے کرتے ہیں۔ بلکہ اصل قربانیاں وہ ہیں جو دین کی روح کو سمجھتے ہوئے قربانیاں کرنے والے کرتے ہیں۔ اصل وفا کا اطاعت سے پتہ چلتا ہے، اور اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ آپ کے بھیجے ہوئے کو تلاش کر کے اس کی باتوں کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے میں۔ اور آج تمام نشانیاں پوری ہونے پر مسیح موعود کے دعوے کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو جماعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اس میں شامل ہیں، لیکن شمولیت کافی نہیں ہے۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جو نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا اسے سامنے رکھیں، اور جو نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھایا تھا اپنے ایمان پر قائم رہنے اور اس کی حفاظت کے لیے، اسے سامنے رکھیں۔ اس زمانے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہمیں ان نمونوں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دکھائے تھے۔ انہوں نے نمازوں کے معیار قائم کیے، انہوں نے عبادتوں کے معیار قائم کیے، رات کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزارتے تھے۔ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہیں اور نوجوانوں میں بھی ہیں جن کے بارے میں کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے پتہ بھی چل جاتا ہے، چند ایک کا مجھے پتہ ہے، لیکن بہت سارے چھپے ہوئے ہیں جو اپنی باتوں کو ظاہر نہیں کرتے، کہ دن کے کاموں کے باوجود تہجد اور نوافل کی طرف ان کی توجہ ہے۔ بس یہ نمونے ہمارے نوجوانوں میں بڑھنے چاہیے، چند ایک یا ٹاما ٹاما مثالیں نہ ہوں بلکہ ان کی اکثریت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر مقدم رکھنے کے لیے بنیادی چیز عبادت ہے۔ اگر اس کی عادت ڈال لیں گے تو کامیابیاں انشاءاللہ تعالی ہمارا مقدر ہے۔ نمازوں سے ہی دعاؤں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور نمازیں ہی اصلاح کا ذریعہ ہیں، زمانے کی برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ کئی نوجوان مجھے لکھتے ہیں، ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس محفوظ رہنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ان کی اپنی نمازیں اور اپنی عبادتیں ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ برائیوں سے بھی بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بس اگر نمازوں کے باوجود اصلاح نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے، لہو و لعب سے، کھیل کود سے، بےہودگیوں سے دل بیدار نہیں ہوتا، تو یقیناً ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے۔ ہماری نمازیں ہی ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ درجہ نہیں پا رہی جن سے سب اصلاح ہوتی ہے۔ بس ہمیں وہ ذوق
نمازوں کا جو ذوق ہے حقیقی وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسا ذوق جو ہمیں اللہ تعالیٰ کو مقبول بنا دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نمازیں تو وہ چیز ہیں کہ اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو 5 دن میں روحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بس یہ معیار اگر ہم سامنے رکھیں اور اس کے حصول کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ جب ہم کوشش کریں گے تو دنیا داری کے معاملات میں کمی بھی ہوگی، خدا تعالیٰ کی محبت میں اضافہ بھی ہوگا، اور جب خدا تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا تو روحانیت کے معیار بھی بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر خادم اور ہر فرد جماعت کو یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے کمانے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے اور جو دنیا کے کام ان کے سپرد ہیں، جو کاروبار اور جائیدادیں ان کے سپرد ہیں، ان کا بھی حق ادا نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لکھا ہے کہ اگر یہ کام صحیح طرح آسن رنگ میں انجام نہیں دیتے تو تب وہ لوگ بھی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا کے کاموں کا مقصد دین کا حصول ہو، دین دنیا پہ ہر حال میں مقدم ہو، نہ کہ دنیا بالا حیثیت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق نمازوں کی ادائیگی، عبادتوں کی ادائیگی ہوگی تو پھر جب اس کا وقت آئے گا تو کام چھوڑ کر بھی اس طرف توجہ ہوگی۔ پھر ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو، ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو کاٹتا ہے اور تمہارے اخلاق، عادات، استقامت، پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرمایا بس ان باتوں کو یاد رکھو۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ دیکھو تمہارے اخلاق کیسے ہیں۔ اب اخلاق کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست دی ہوئی ہے، کون سے کام اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے ہیں، کون سے برے ہیں جن سے بچنا ہے۔ قرآن کریم پڑھیں تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ان اخلاق کے لیے جس کو رول ماڈل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سند عطا فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تو نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے۔ اور پھر اس سند کے دینے کے بعد ہمیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک اسوہ اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ بے شمار، یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اس کی لمبی فہرست ہے۔ اور اس فہرست کی تو سارا بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی چند مثالیں میں یہاں دیتا ہوں۔ سچائی ایک ایسا بڑا خلق ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو بھی حالات ہوں جھوٹ سے بچو
اور سچائی پر قائم رہو. وجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے بچو. اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ لا یشہدون دون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتا. یہ تو ایک عام مومن کی نشانی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اس قدر بلند تھا کہ دشمن بھی ہر قسم کے الزام آپ پر لگاتے تھے، لیکن کبھی یہ الزام نہیں لگا سکے کہ کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو. کفار کی بڑی بڑی میٹنگ ہوتی تھی کہ کس طرح آپ کی تبلیغ کو روکا جائے. تو کسی نے کہا کہ مشہور کر دے جھوٹا ہے، تو اس پر ان میں سے ایک بولا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر کبھی تمام عمر تم زور لگاتے رہو کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ جس کا بھی واسطہ آپ سے پڑا ہے اور جو آپ کو جانتے ہیں بچپن سے، اس ماحول میں مشہور کرنا تھا نا، ان کو پتا ہے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. یہ اسوہ ہے ہمارے سامنے. ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ایک غیر ہماری سچائی کی گواہی دے. کیا اتنی سچائی ہم میں ہے؟ ٹھیک ہے، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو احمدیت کی دشمنی میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ احمدیت کی دشمنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر مسلمان جو پاکستانی علماء یا ملا کے اثر سے کے زیر اثر ہیں، ان میں بھی بغیر جانے کی کوشش کے سنی سنائی باتوں پر ہی احمدیوں کے خلاف ایک بوس اور کینہ دلوں میں پیدا ہو گیا، اور وہ اس کے لیے کوئی بھی غلط بات کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے بھی ہیں جو یہ گواہی دینے کو تیار ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے منہ سے، غیروں کے منہ سے یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کسی احمدی کے بارے میں کہ وہ سچائی پر قائم. ہم نے ہر ایک پر اپنے اخلاق کے زیر اثر، ہر ایک تک اپنے اخلاق کے زیر اثر اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. بس اس کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کو ایسا کرنا ہوگا کہ کسی بھی قسم کی ہلکے سے جھوٹ سے بھی یا غلط بیانی سے بھی ہم بچیں. کیونکہ کوئی بھی ہلکی سی یا چھوٹی سی بھی معمولی سی بھی غلط بیانی اور جھوٹ جماعت کی بدنامی کا باعث بنتی ہے. یہاں بہت سارے ہیں الاؤنس لیتے ہیں حکومت سے، گھروں کے کرائے لیتے ہیں، تو اس میں سیدھی اور صاف بات ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ دیکھیں، اپنے آقا و مطاع کے پیروی میں کیا دکھایا. ایک دفعہ آپ کی ذاتی جائیداد کے بارے میں ایک مقدمہ تھا، اور آپ کے بھائیوں نے مقدمہ کیا ہوا تھا. مخالف پارٹی نے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ اگر اس بارے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کہہ دیں کہ ہم غلط ہیں یا یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے تو ٹھیک ہے. آپ کو گواہ بنایا، اور اگر آپ سچی بات کرتے تھے بہت نقصان کا اندیشہ تھا. لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں عدالت میں صاف بتا دیا. بھائی آپ کے ناراض بھی ہو گئے، لیکن آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس دنیاوی جائیداد کی خاطر جھوٹ بول لوں. تو یہ ہے اس عاشق صادق کا نمونہ جو اس زمانے میں ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس نے اپنے آقا کی
حقیقی پیروی کی ہے. بس جب ہم اپنے آپ کو آپ کی جماعت سے منسوب کرتے ہیں تو یہ اعلیٰ اخلاق بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. پھر امانت ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. عہدوں کی ادائیگی ہے، کسی بھی کام کوئی سپرد ہوتا ہے اس کی ادائیگی ہے، لوگوں کی ذاتی امانتیں ہیں ان کی ادائیگی ہے، اپنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہے، اور ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ساری باتیں بیان تو نہیں ہو سکتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق کیا تھا اس بارے میں. اب اس کو بھی دیکھیں مالی منفعت کے حوالے سے کہ ایک چرواہا مسلمان ہو گیا اور وہ بھیڑیں، یہودیوں کی بھیڑیں چرایا کرتا تھا. جب مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا میں واپس تو جا نہیں سکتا کیونکہ میں پھر اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکوں گا، یہ ہو سکتا ہے اگر کسی طرح پتہ لگ جائے تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، تو اور بھیڑیں بھی میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بھیڑوں کا منہ قلعے کی طرف کر دو اور ہانک دو، یہ خود ہی وہاں چلی جائیں گی. اس وقت جنگ کی حالت کی وجہ سے مسلمان مالی طور پر بہت کمزور تھے، بلکہ یہاں تک کہ بھوک اور فاقے کی نوبت بھی تھی. لیکن امانت میں خیانت کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ خیانت کرے؟ تو جو سب سے پہلا سبق اس مسلمان ہونے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ کہ اپنی امانتوں کو حق ادا کرو، امانتوں کی ادائیگی کرو، کسی بھی قسم کی خیانت کا خیال تمہارے دل میں نہ آئے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم الہی جماعت ہیں، خدا تعالیٰ کی خاطر ہم سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، پریشانیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے دکھ بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس تعلیم کے خلاف چلیں جو اس زمانے کے امام اور حکم العدل نے ہمیں دی ہے؟ آج ہم جائزے لیں اپنے، کیا ہم اپنی امانتوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں الحمدللہ، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہیں. ہمارے ہاں تو بعض ایسے بھی معاملات آتے ہیں، میاں بیوی، بہن بھائی کے رشتے جو ہیں ان میں بھی بعض دفعہ ناراضگی کی وجہ سے امانتوں کی ادائیگی نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے حق غصب کر لیے جاتے ہیں. بس بہت زیادہ گہرائی میں جا کر ان جائزوں کی ضرورت ہے. ایک اعلیٰ خلق عہد کا پورا کرنا ہے. خدام اور تمام ذیلی تنظیمیں بلکہ جماعت مجموعی سے بھی یہ عہد کرتی ہے، اور آج بھی آپ نے عہد کیا ہے کہ جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے. یہ ایک عہد ہے اور بہت بڑا عہد ہے، کوئی معمولی عہد نہیں ہے کہ صرف منہ سے دہرا دیا. اس پہ غور کریں. یہ بہت بڑا عہد ہے جو ایک خادم کرتا ہے یا ایک فرد جماعت کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس کا گواہ ہے. کس طرح نبھایا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کی سند عطا فرمائی کہ یقیناً نبھایا.
لیکن عام معاہدوں اور عہدوں کا پاس بھی، جس میں بعض دفعہ ایسے نکات نکل آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی کئی توجیہیں اور تشریحیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ ایسے عہدوں کی پابندی کرتے تھے جس پہ کوئی الزام نہ آئے۔ ابو سفیان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، اس سے جب ہرقل نے پوچھا، ہرقل کے دربار میں اعتراف کیا انہوں نے کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہد کی عہد شکنی نہیں کی۔ آپ کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ سفیر آتا ہے تو اس کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کے باوجود کہ نہیں، تم جس کام کے لیے آئے تھے یہ ایک سفارتی عہد ہے اور جو ہم نے کیا ہوا ہے، اس لیے واپس جاؤ، اور پھر بھی اگر مسلمان رہتے ہو تو پھر سوچ کے واپس آ جانا، لیکن یہاں نہیں رہ سکتے۔ آپ کے صحابہ اور ان کے بھی آگے تربیت یافتہ جو تھے وہ بھی اپنا عہد پورا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت عمر کے دربار میں دو نوجوان ایک اور نوجوان کو پکڑ کے لے کے آئے کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ساری تفصیل پوچھی، اس نے بتایا ہاں اس طرح واقعہ ہوا اور میرے سے قتل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ یہ خون بہا لینے کو تو تیار نہیں ہے لڑکے، اس لیے ظاہر ہے جان کے بدلے جان کا تمہیں بہرحال اس کی سزا ملے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کے لیے کچھ سونا یا کچھ رقم میرے باپ نے مجھے دی ہے، تھی میرے پاس رکھوائی تھی امانت، اور امانت میں نے اس تک پہنچانی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پہ ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، 3 دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا اور جو سزا آپ نے دینی ہے مجھے دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ضامن دو، تم کون تمہاری ضمانت دیتا ہے؟ اس نے مجمع میں چاروں طرف دیکھا اور ایک شخص پر آ کر اس کی نظر رک گئی کہ یہ میرا ضامن ہوگا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی ضمانت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں دیتا ہوں۔ تیسرے دن جب وہ شخص چلا گیا تو تیسرے دن پھر مجمع اکٹھا ہوا، وہ لڑکے بھی آ گئے اور دن ختم ہونے لگا۔ سب کو پریشانی کہ اتنے پرانے اور عظیم صحابی نے ضمانت دی ہوئی ہے اور وہ شخص واپس نہیں آیا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ ضامن ہے اور لڑکے بھی خون بہا معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے بہرحال ان کو سزا ملے گی۔ لوگ بڑے پریشان تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ شخص برے حال گرتا پڑتا پہنچ گیا کہ مجھے ذرا دیر ہو گئی، لیکن میں بچہ بھی اور امانت بھی اس کے بڑوں کے سپرد کر آیا ہوں، اب جس طرح آپ چاہیں سزا دے لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر میں نے سچائی دیکھی اور میں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حالت کو دیکھ کر وہاں کا ماحول پورا ماحول بڑا جذباتی ہو گیا اور جو بچے تھے، جو نوجوان تھے، ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے
بعد میں ان کو یہ بھی کہا کہ بیت المال سے میں تمہیں اس کا دلوا دیتا ہوں خون بہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے معاف کر دیا خدا تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ نمونہ تھا، یہ وہ معیار ہے جو اس زمانے میں قائم ہوئے، اور وہ بعید نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص صحابی ہو سکتا ہے بعد میں بیعت کی، اور لیکن صحابہ کا تربیت یافتہ تھا۔ لیکن دیکھیں کس طرح اس نے ایک تو سچائی سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، سزا لینے کو تیار ہو گیا، تو پتہ تھا اس کی سزا جان سے ہاتھ دھونا ہے، پھر عہد کی پابندی بھی کی کہ میں نے عہد کیا ہے تو واپس بھی آنا ہے، اور امانت کی ادائیگی کا بھی کس قدر خیال تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ چھوڑ کے جا سکتا تھا مال۔ تو یہ سبق ہمیں اس شخص نے دے دیے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا، عہدوں کی پابندی کرنے والے اور امانتوں کی ادائیگی کرنے والے اور سچائی پر قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی ہمیں اکثریت ہونی چاہیے جو اپنے عہدوں کو پورا بھی کر رہے ہوں۔ بس ہمیں اس لحاظ سے بھی اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں آئے دن کی شہادتیں اور نقصانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو عہد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس پورا اتریں گے۔ مجھے بھی لکھتے ہیں بعض لوگ کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا عہد پورا کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پرسوں جو میں نے خطبہ جمعہ میں پاکستان کے احمدیوں کے حوالے سے اور خاص طور پر خدام الاحمدیہ کے حوالے سے جو بات کی تھی، تو صدر صاحب خدام الاحمدیہ پاکستان کا خط بھی مجھے آیا کہ یہ جذباتی بات نہیں ہے، بڑے سوچ سمجھ کر میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ ہم ہر قربانی کے تیار ہیں۔ اور اسی طرح وہاں کے مختلف جگہوں کے، مختلف علاقوں کے، ضلعوں کے قائدین نے لکھا کہ ہم ہر دم اور ہر وقت اپنا عہد پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں آپ تیار پائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ لکھتے رہے یہ لکھتے رہے کہ جتنے بھی ظلم ہم پر ہو جائیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے پائے استقلال کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کبھی اس میں لغزش نہیں آئے گی۔ جو ہم نے عہد کیا ہے پورا کریں گے، اور پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ وہ جذبہ ہے جو جماعتوں کو زندگی بخشتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عہد سے لے کر بڑے سے بڑے عہد تک ہر جگہ اپنے عہدوں کی حفاظت کا نظارہ دکھاتا ہے۔ بس ہم میں سے بھی ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنے عہد کو پورا کریں، بلکہ اپنے عہدوں کو پورا کریں، دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر اپنے عہد کو پورا کریں، وقتی جوش اور جذبے سے نہیں، یہاں نعرے لگا کر نہیں، بلکہ مستقل مزاجی سے، جماعت سے خاص تعلق جوڑ کر، اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق جوڑ کر
اپنے عہد کو پورا کریں. احمدیت کا پیغام دنیا کو پہنچا کر اپنے عہد کو پورا کریں. پاکستان سے اگر وفاؤں کے خط آ رہے ہیں تو یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. یہ عارضی چیزیں نہیں ہیں. ان کے خطوں سے ہی پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور ان کے عمل سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یقیناً ان کے دلوں کی آواز ہے. یہ مستقل مزاجی سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں وہ لوگ. مجھے خیال آیا 28 مئی کے واقعات پر، وہاں سے جو لوگ بچ گئے تھے مسجد سے، دونوں مسجدوں سے، ان کے خطوط بھی مجھے آئے تھے، وہ میں دیکھ رہا تھا تو عجیب جذبہ نظر آتا ہے کسی نہ کسی خط میں. تو میں نے سوچا کہ یہاں آپ کے سامنے بیان کر دوں بعض، اور آپ کو بھی ان میں شامل کر لوں، تاکہ ان قربانی کرنے والوں کے بارے میں آپ کو بھی پتہ لگے اور آپ کو بھی ان کے لیے دعا کی تحریک ہو جائے. ایک خط میں ایک ہمارے وہاں لاہور کے ایک انصار اللہ کے عہدیدار بھی ہیں، مجید بشیر، وہ لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے بیت النور میں تھا اس دن. کہتے ہیں حضور اس طرح نہیتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں، بم پھینکے گئے، گولیاں کس طرح دائیں بائیں سے گزرتی رہیں، اس کا بیان ناممکن ہے. جب حملہ شروع ہوا تو مولانا شاد صاحب نے قرآن مجید کی آیت وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کی تفسیر بیان کی. اس دوران میں تفسیر بیان کر رہے تھے. اس واقعے کے بعد ہمارا ایمان اور بھی تازہ ہوا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور خوف کو اللہ تعالیٰ من بدلے گا اور ان سے ضرور بدلہ لے گا جنہوں نے احمدیوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکا. پھر لکھتے ہیں موت کو سامنے دیکھ کر ایک ہی دعا تھی جو زبان پر جاری رہی کہ اے قادر خدا، یہ تیرے پیارے مسیح کو ماننے والے ہیں، کمزور ہیں اور صرف تجھ پر یقین رکھتے ہیں، کیا تو ان کو ختم کر دے گا؟ ہرگز نہیں. تو تمام احمدیوں کی خود حفاظت فرما. کس طرح لوگ گرمی میں محبوس رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے احباب نے ایک دوسرے کی مدد کی، ٹوپیوں میں پانی ڈال کر زخمیوں کو پلایا، چھوٹے چھوٹے بچے خوف زدہ اور بوڑھے گرمی سے بے حال. ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. پھر لکھتے ہیں کاش میں بھی شہید ہو کر امر ہو جاتا، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا. دل کٹ رہے ہیں، دماغ معاف ہیں. کیا قصور تھا ان نہتے اور معصوم احمدیوں کا؟ یہی نہ کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس مسیح کو ماننے والے ہیں اور اطاعت گزار ہیں. اتنے امن پسند اور اطاعت گزار لوگ ہیں کہ باوجود حملے کے جب مربی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں اور دعاؤں پر زور دیں، دروشی پڑھیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھیں، تو تمام لوگ اس جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور گولیاں کھاتے رہے، اپنے سینوں پر لیتے رہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چپکائے ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہے اور 1.5-2 گھنٹے تک بغیر کسی وقفے کے مسلسل دہشت گردی چلتی رہی. تو یہ نظارے ہیں. یہ کیا ایمان میں کمزوری والوں کو نظر آ سکتے ہیں؟ پھر ایک صاحب پھر لکھتے ہیں ایک صاحب ہیں ذیشان صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ خدام نے بڑی بہادری کے ساتھ 2 حملہ آوروں پر قابو پا لیا. ایک حملہ آور کو خدام نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس نے خدام کو اپنی بندوقیں دینے سے انکار کر دیا اور خود بھی کچھ نہیں کیا. خدام کی بہادری کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. اگر وہ بہادری نہ دکھاتے تو اور بھی نقصان ہوتا. پھر
صاحب لکھتے ہیں کہ حادثے میں 28 مئی کے واقعے میں بھی شامل تھا اور میرے 2 بچے بھی شامل تھے. لقمان جو 12 سال کا ہے ہو جائے گا اور حسان 24 مئی کو 6 سال کا. دونوں بچوں نے اس حادثے کے وقت بڑے حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا. ان دونوں کے صبر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے میرا حوصلہ بڑھایا. دونوں بچے وقف 9 کی تاریخ میں شامل ہیں. خطبہ شروع ہوا اور 7 گولیوں کی آواز باہر سے آنے لگی اور پھر فوراً ہی دستی بم محراب کی طرف اندر آ کر گرا. اسے دیکھ کر میں بچوں کو لے کر پچھلے صحن میں نکل آیا اور پانی کے کولروں کے پیچھے جا کر لیٹ گیا. بچوں کو نیچے لٹا کر میں اوپر لیٹ گیا سیفٹی کے لیے کہ بچوں کو کچھ نہ ہو. بچوں نے 4 گھنٹے اسی پوزیشن میں گزارے. بچے لگاتار دعا کرتے رہے, رب کل شئین خادم پڑھتے رہے. آخر میں ایک دہشت گرد میرے پاؤں کے پاس دستی بم پھینک گیا. اس وقت میرا بیٹا بتاتا ہے کہ میں نے دعا کی کہ اے خدا بس اب حد ہو گئی, ہماری مدد کر, تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں, تو رحم کر. اور کہتے ہیں کہ بچے نے کہا پھر وہ بم پھٹ گیا اسی دوران میں, لیکن ہم تینوں بچ گئے. گو میرے تھوڑے سے زخم آئے. کیا کوئی ایسے لوگوں کے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے؟ کیا ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ عہدوں کے پورے کرنے والے نہیں, جن کے بچے بھی اس قدر ایمانی حرارت سے پر تھے؟ پھر ایک صاحب لکھتے ہیں, لقمان صاحب, کہ میں ربا کا رہائشی ہوں اور آج کل ملازمت کی غرض سے لاہور میں مقیم ہے. 28 مئی کو میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بیت النور ماڈل ٹاؤن میں موجود تھا جب اندوہناک واقعہ پیش آیا. دشمن فائرنگ کرتا ہوا مسجد کے احاطے میں داخل ہوا. اس وقت میں بیسمنٹ میں بیٹھا خطبہ سن رہا تھا. فائرنگ کی آواز سن کر خاکسار دوڑ کر گیا اور پچھلے دروازے کو, جو کئی ہالز کا مشترکہ بیرونی دروازہ ہے, کور کیا. ایک دہشت گرد بلائی منزل کی بیرونی سیڑھی سے اوپر گیا جسے 3 خدام نے پکڑ لیا جو بالکل نو عمر اور نہتے تھے. خدام جب ایک دہشت گرد نے گراؤنڈ فلور پر پرانے ہال پر حملہ کیا, فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے. ایک کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوا اور کافی جانی نقصان پہنچایا, لیکن محض اللہ کے فضل سے زخمیوں اور ایک خاتون نے مل کر اسے بھی دبوچ لیا. اس صورتحال میں خدا تعالیٰ نے خاکسار کو بھی توفیق دی کہ زخمیوں کو پانی پلایا. جہاں دور نبوی کی یاد تازہ ہوئی جب ایک زخمی سے چور ایک احمدی نے پانی لینے سے انکار کیا اور دوسرے کو خود پر ترجیح دی اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں, دوسروں کو دیکھو. بعض زخمیوں کی حالت نازک تھی. جب ایمبولینس آئی تو ان سب کو شفٹ کرنے کا بھی موقع ملا. اس موقع پر ایک خادم جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے, ان کو جب میں نے آخری میت لے جانے کے لیے کہا تب انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اس کے والد صاحب ہیں. یہ بات جمعے پہ بھی تھوڑا سا حصہ بیان کر چکا ہوں میں. تو اللہ کیسا حوصلہ تھا ان کا. والد محترم کی میت شفٹ کرنے کے بعد بھی وہ خادم جو تھا مسجد میں دوسروں کے کاموں کی بجاوری میں مشغول رہے. پھر ایک خاتون لکھتی ہیں کینیڈا سے, نبیلہ صاحبہ, کہ بھائی نے گفتگو کے دوران ساری صورتحال بتائی کہ دار و ذکر کے مین ہال میں بہت زیادہ بم پھینکے گئے. ہم ہال سے باہر نکل کر سین کی سیڑھیوں کے نیچے چھپ گئے جہاں کم از کم 60-70 افراد اور بھی تھے. جسم سے خون بھی بہہ رہا تھا اور اتنے رش میں گھٹن ہونے لگی. دل میں خیال آیا کہ اس طرح بھی مرنا ہے تو کیوں نہ کوئی مدد کی جائے. چنانچہ میں اور 3 لڑکے چھت کی طرف بھاگے اور اوپر سے آنے والے ایک راستہ پر کھڑے ہو گئے کہ اگر وہ یہاں سے نکلے یعنی دہشت گرد تو اسے پکڑ لیں گے. کافی انتظار کیا, ہر طرف سے بم برس رہے تھے اور فائرنگ ہو رہی تھی. پھر یہ دہشت گرد کسی دوسرے راستے سے نیچے چلے گئے, شاید فرار ہو گئے, اور 6 گھنٹے کے بعد یہ آپریشن ختم ہوا اور ہم باہر نکلے. راستے میں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں. پھر کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد بھائی کا MBA کا پیپر تھا. ہسپتال میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ نے بھائی کو تسلی دی کہ ہم ان دہشت گردوں کا ضرور حساب لیں گے. بھائی نے ان سے کہا کہ جس اللہ نے مجھے زندگی دی ہے وہی حساب بھی لے گا. اس پر وزیر اعلیٰ نے دوبارہ کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کہتے, ہم ان کو ضرور حساب لیں گے. تو دوبارہ بھائی نے کہا کہ نہیں سر, جس خدا نے زندگی دی ہے وہی ہمارا حساب لے گا. تو یہ ہے ایمانی غیرت اور خدا پر یقین.
پھر ایک خاتون سیدہ بشرا توقیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ جماعت احمدیہ نے جس شان سے جانوں کی قربانی دی ہے، ہر احمدی کی خواہش ہوگی کہ میں وہاں پر کیوں نہیں گیا۔ ایک وقفے نو بچے کی ڈیوٹی ہمیشہ دار و ذکر کے بڑے گیٹ پر ہوتی تھی۔ کل جب وہ جمعہ کی نماز پر آیا تو انتظامیہ نے اس کو پچھلے گیٹ کی طرف بھیج دیا۔ وہ پھر یہ سانحہ ہو گیا۔ شام تک وہ بچہ گھر نہیں آیا کہ مجھے شہادت کا درجہ نہیں ملا۔ یہ جذبہ قابل تحسین ہے جماعت کے افراد کا۔ پھر لکھتے ہیں ایک رپورٹ میں کہ ایک احمدی دوست صحن میں شدید فائرنگ کے دوران بغیر کسی خوف کے خدا کے حضور سجدے میں پڑے گڑ گڑاتے رہے۔ ایک بزرگ جن کا بازو شدید زخمی تھا اپنے بازو کے حصے اکٹھے کر کے باوجود تکلیف کے دوسروں کو تسلی دیتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ سب لوگ انفرادی دعا تو کر ہی رہے ہیں، کیوں نہ اجتماعی دعا کریں۔ دعاؤں کے طفیل ہماری مشکل آسان کر دے اللہ تعالیٰ۔ ایک شدید زخمی بزرگ نے اپنے بیٹے کو اسی حالت میں فون کیا اور کہا، بیٹا میرا آخری وقت آ گیا ہے، آپ سب سے بڑے ہیں، اپنی والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ ایک بچے نے جس کو سینے میں گولی لگی ہوئی تھی شدید زخمی حالت میں اپنی والدہ کو فون کیا کہ اور ان سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی، جس کے بعد اس کی شہادت ہو گئی۔ سلمان صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت 2 یا 3 احمدی دستی حملوں کی وجہ سے ہر جگہ دھواں تھا اور لوگ زخمی حالت میں تھے۔ اس وقت 2 یا 3 احمدی باہر سے آئے اور اس حملہ آور کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور اس رسیوں میں جکڑ دیا۔ اس کے پاس 20 دستی بم اور جیکٹ کے ساتھ پھٹنے والا مواد موجود تھا جس کو علیحدہ کر لیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کا اگر استعمال ہو جاتا تو کس قدر تباہی آنی تھی۔ اور اسی اسنا میں خدام نے دوسرے حملہ آور کو بھی زخمی حالت میں پکڑ لیا۔ پولیس آدھے گھنٹے کے بعد آئی۔ تو یہ ہیں نمونے جو خدام نے وہاں دکھائے۔ تو یہ چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ باوجود اجتماعوں پر پابندیوں کے، باوجود جلسوں پر پابندیوں کے، باوجود آزادی سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروگرام کرنے کے نہ کرنے کے اجازت نہیں ہے اس کی، باوجود ماحول میں ہر وقت دشمنی کی فضا قائم رہنے کے باوجود اس واقعہ کے بعد جو مسجدوں میں ہوا اور اس واقعے سے بعد مساجد میں خطرے کے حالات مزید بڑھ گئے ہیں، یہ لوگ ایمان پر قائم ہیں اور اپنے عہدوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ کے عزیز رشتہ دار بھی ہوں گے جو براہ راست ان حالات سے متاثر ہوئے ہوں گے، کچھ نئے واقعات سنے ہوں گے دوسروں کے، لیکن بعض شاید آپ میں سے ایسے بھی ہوں جو ان قربانی کرنے والوں سے کو نہ جانتے ہوں یا ان کے واقعات نہ سن سکے ہوں۔ تو ان کے لیے بھی میں نے بیان کر دیا کس طرح یہ ایمان کی مضبوطی دکھانے والے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہونے کے بعد جب کچھ عرصہ گزر جائے تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن شہیدوں کی شہادت اور قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جس اعلیٰ مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اس اعلیٰ مقصد کو ہم نے بھی قائم رکھنا ہے۔ آگے بڑھنے والی قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتی اور ان کو یاد رکھتی ہیں اور ان سے سبق لیتی ہیں اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ واقعات ہمیں مایوس اور خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمانوں کو طاقت بخشنے کے لیے ہیں۔
ہمیں اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے پیش کرنے اور ہمیں ہمارے ایمانوں کو تقویت بخشنے کے نئے راستے دکھانے کے لیے ہیں۔ انہی لوگوں کے عہدوں اور قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے عہدوں کا نئے سرے سے ہمیں اعادہ کرنا چاہیے اور اپنے عہدوں کو پر غور کرتے ہوئے ان میں مزید مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ اس وقت صادقوں کی جماعت تیار کر رہا ہے، بس ان صادقوں کی جماعت میں ہمیں اپنے آپ کو شامل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنے ہر عہد کو پورا کرنے والے بنیں، جب ہم اپنی ہر ذمہ داری کو نبھانے والے بنیں، جب ہم اپنے ہر فرض کو ادا کرنے والے بنیں، کیونکہ پھر آپ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے اگر نہیں کرو گے، مطلب کہ ایک تو ساتھوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے، پھر آگے تنبیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو صادق نہیں وہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا اور اس سلسلے سے الگ ہو کر رہے گا، مگر صادق کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدق کے نمونے دکھاتے رہیں، اور یہ ہم نے دکھانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہم ہمیشہ بنتے چلے جائیں گے۔ بس ہمارے نوجوانوں کو بھی اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیشہ اس بات کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بچوں کی بھی مثالیں میں نے دیں، نوجوانوں کی بھی مثالیں میں نے دیں کہ ہم نے کسی بھی دشمن کے حرکت سے، حملے سے خوف زدہ نہیں ہونا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں ان کو ادا کرتے چلے جانا ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرتے چلے جانا ہے۔ ہمیں کسی بھی قسم کے وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ابتلا لمبے ہو چلے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، بلکہ ہر امتحان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ آپ نے بڑے زور سے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے متبعین پر بھی ایک زمانہ آئے گا کہ عروج ہی عروج ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن فرمایا کہ لیکن یہ ہمیں آپ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دور میں ہو یا ہمارے بعد ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس امر سے ہرگز تعجب نہیں کہ ہمارے متبعین امیر نہ ہوں گے، امیر تو یہ ضرور ہوں گے، لیکن افسوس اس بات سے آتا ہے کہ اگر یہ دولت مند ہو گئے تو پھر انہی لوگوں کے ہم رنگ ہو کر دین سے غافل نہ ہو جائیں اور دنیا کو مقدم کر لیں۔ بس یہ ایک تو خوشخبری ہے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، کہ انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا بھی ملے گی، لیکن اس دنیا کی تلاش کبھی نہ کریں جو دین سے دور لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہمیشہ اپنا مطمئن نظر رکھیں، اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ اپنا مطمئن نظر رکھیں، وفا سے اپنے عہد کو نبھائیں اور اسلام کے پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی کوشش صرف کر دیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.